السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور ہم لوگوں کے لگ بھگ درس 3 مکمل ہو چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ چوتھا درس بھی مکمل کریں گے، تو آئیے ہم لوگ چوتھا درس آج کا اسٹارٹ کرتے ہیں اور انشاءاللہ ہر روز ایک ایک درس انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ اگر کسی دن اگر نہیں ہوتا ہے تو معذرت، کیونکہ ہم بھی یہاں کام کرتے ہیں تو کام میں مشغولیت کی وجہ سے نہیں شاید کہ درس مکمل نہ کر پاؤں، تو معذرت۔ آپ لوگ جو بھی درس دے رہے ہیں اس کو پہلے جو ہے نا آپ لوگ اچھا سے یاد کر لیا کریں، اور انشاءاللہ جیسے یاد ہوتا ہے تو آپ لوگ کومنٹ بھی کر کے مجھے بتائیں کہ ہاں ہم لوگ اس کو فنش کر چکے ہیں، دوسرا درس، تیسرا درس، چوتھا درس ہم لوگوں کا ہو چکا ہے۔ تو آپ پچوا پلیز جلدی سے جو ہے نا آپ بنا کر بھیج دیں، درس مکمل کر کے اپلوڈ کر دیں، تو انشاءاللہ میں کوشش کروں گا جلدی کرنے کا۔ لیکن آپ لوگ جب نہیں بتائیں گے نا تو پھر ہم کو پتہ نہیں چلے گا آپ لوگ وہ فنش کیے یا ابھی باقی اسی طرح پینڈنگ میں ہے۔ تو آپ لوگ پلیز ہم کو بتایا کریں، تو پھر ہم کو پتہ چلے کہ ہاں آپ وہ مکمل کر چکے ہیں۔ چلے تو پھر انشاءاللہ ابھی اسٹارٹ کرتے ہیں ہم لوگوں کا درس نمبر 4 کو۔ ہم لوگ 1 سے 47 تک سوال و جواب ہم لوگوں کا ہو چکا ہے۔ آج 48 سے انشاءاللہ اسٹارٹ کریں گے، جو ہم لوگ اسٹاپ کیے تھے۔ ما الفرق بین بسم اللہ الرحمن الرحیم ما الفرق بین الواو وثم فی هذه الالفاظ۔ اس میں واو اور ثم میں کیا فرق ہے یہ سمجھ لیجئے گا۔ بل فرق بین الواو وثم فی هذه الالفاظ، تو جواب ہے، اس میں 2 جواب ہیں، اس کو یاد کر لیجئے گا، میں بتا دیتا ہوں کہاں سے کہاں تک ہیں۔ لأن العطف بالواو يقتضي المقارن والتسویہ، یہاں تک ٹھیک ہے۔ لأن العطف بالواو يقتضي المقارن والتسویہ، اور ایک اور یہ واو کے لیے ہے اور ثم کے لیے ہے، بخلاف العطف بثم المقتضیۃ للتبعیہ، ٹھیک ہے۔ بخلاف العطف بثم المقتضیۃ للتبعیہ، آپ اس کو دیکھ لیجئے، سمجھ لیجئے گا، ٹھیک ہے۔ میں اس کو بتا دیا ہوں، یہ دونوں کو اچھا سے یاد کر لیجئے گا۔ واو کے لیے یہ ہے لأن العطف بالواو، ٹھیک ہے، اور ثم کے لیے ہے، ٹھیک ہے۔ آگے، ما هو توحید الربوبیہ؟ هو الإقرار الجازم بأن الله تعالى رب كل شيء ومالكه۔ ما هو توحید الربوبیہ؟ تو جواب میں هو الإقرار الجازم بأن الله تعالى رب كل شيء ومالكه، اس کو یاد کر لیجئے۔ اس کے بعد اس میں 1-2 قرآن کی آیت بھی یاد کر لیجئے گا، یہ بھی ضروری ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد ہے ما هو ضد توحید الربوبیہ؟ تو هو اعتقاد متصرف مع اللہ عز وجل فی ای شیء من تدبیر الکون۔ سوال کیا ہے؟ ما ضد توحید الربوبیہ؟ هو اعتقاد متصرف مع اللہ عز وجل فی ای شیء من تدبیر الکون، یہاں تک بس۔ اس کے بعد ما هو توحید الاسماء وصفات؟ ما هو توحید الاسماء وصفات؟ هو الایمان بما وصف اللہ تعالی به نفسه في كتابه ووصف به رسوله صلی اللہ علیہ وسلم من الاسماء الحسنى وصفات العلی، یہاں تک بس، یہاں تک بس یاد کیجیے۔ اور نیکسٹ،
ما دلیل الاسماء الحسنى من الکتاب والسنہ. یہ دلیل یاد کر لیجئے، 3 دلیلیں یاد کر لیجئے، 2-3 دلیلیں. میں دلیل ہر ویڈیو میں بتاتا ہوں، 2-3 دلیلیں یاد کر لیا کریں، 3-4. ما دلیل الاسماء الحسنى من الکتاب والسنہ. وللہ قال اللہ تعالی قال اللہ عز وجل وللہ الاسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذین یلحدون فی اسمائہ. ٹھیک ہے، 2-3 دلیلیں یاد کر لیجئے. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ. اس کے بعد ما مثال الاسماء الحسنى من القرآن. ما مثال الاسماء الحسنى من القرآن. تو مثله قوله تعالى ان اللہ كان عليا كبيرا ان اللہ كان لطيفا خبيرا. ٹھیک ہے، انه كان عليما قديرا انه كان سميعا بصيرا ان اللہ كان عزيزا حكيما. اس کے بعد یہاں آ جائیے ما مثال الاسماء الحسنى من السنہ. تو اس کو آپ لوگ دیکھ لیجئے، ٹھیک ہے. ما مثال الاسماء الحسنى من السنہ، اس کو خود سے دیکھ لیجئے. اس کو مثلہ قوله صلی اللہ علیہ وسلم لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم لا الہ الا هو لا الہ الا هو رب العرش العظیم لا الہ الا هو رب السماوات ورب الارض ورب العرش الکریم وقوله صلی اللہ علیہ وسلم یا حی یا قیوم. آپ اس کو اچھا سے دیکھ لیجئے خود سے، ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد ہاں یہ دیکھیے علی کم نوع دلالۃ الاسماء الحسنى. علی کم نوع دلالۃ الاسماء الحسنى. تو جواب ہے ہی علی ثلاثۃ انواع. ٹھیک ہے، ہی علی ثلاثۃ انواع. دلالتها على ذات مطابقہ، دلالتها على صفات مشتقت منها تضمنا. دیکھیے اس کو یاد کرنے کا اصل طریقہ ہے مطابقہ. ٹھیک ہے، ہی اعلیٰ ثلاثت انواع. اعلیٰ کم نوع، سوال کیا ہے؟ اعلیٰ کم نوع دلالت الاسماء الحسنى. تو ہی اعلیٰ ثلاثت انواع. مطابقہ یہ یاد کر لیجئے اس طرح، مطابقہ، تضمنا اور التزاما. کیا یاد کرنا ہے؟ سوال ہے اعلیٰ کم نوع دلالت الاسماء الحسنى. تو جواب ہے ہی اعلیٰ ثلاثت انواع، مطابقہ، تضمنا، التزاما. بس اب یہاں پہ مثال یہ دے رہا ہے ما مثال ذالک. تو مثال بھی آپ لوگ اچھا سے دیکھ لیجئے گا. مثال ذالک اسمہ تعالی، تعالی الرحمن الرحیم، يدل على ذات المسمى وهو الله مطابقة وعلى صفة المشتقة منها وهي رحمة تضمنا وعلى غيرها من الصفات التي لم تشتقت منها كالحياء والقدرة التزاما والقدرة التزاما. ٹھیک ہے، یہ آپ دیکھ لیجئے مثال. اس کے بعد علی کم کہاں ہے؟ علی کم قسم دلالت الاسماء الحسنى من جہت التضمن. تو جواب ہے ہی علی 4 اقسام. ہی علی 4 اقسام. تو اس کو یاد کرنے کا طریقہ ہے الاول الاسم العلم، علم المتضمن لجمیع معانی الاسماء الحسنى وهو اللہ. یہاں تک الاول الاسم العلم متضمن لجمیع معانی الاسماء الحسنى وهو اللہ. پھر اس کے بعد الثانی ما يتضمن صفت ذات اللہ عز وجل. ٹھیک ہے، یہاں تک. الثانی ما يتضمن صفت ذات اللہ عز وجل. کتنا ہے؟ 4 ہے. کتنا ہے؟
ہی اعلی اربعۃ اقسام، کتنا اقسام ہیں؟ 4 ہیں، تو جس میں 2 ہم نے بتا دیا کہاں تک کرنا ہے. چوتھا ہے تیسرا ہے الثالث ما يتضمن صفت فعل اللہ كالخالق الرازق البارئ المصور وغیر ذلك. الثالث ما يتضمن صفة فعل الله كالخالق الرازق البارئ المصور وغیر ذلك. اس کے بعد الرابع ما يتضمن تنزهه تعالى وتقدسه عن جميع، یہاں تک یاد کیجئے، ما يتضمن تنزهه تعالى، یہاں تک ٹھیک ہے. الرابع چوتھا یہ. اس کے بعد کم اقسام الاسماء الحسنى من جهة اطلاقها على الله عز وجل. تو جواب ہے منها ما يطلق على الله مفردا او مع غیره وهو ما او مع غیره. اس میں 2 جواب آپ یاد رکھ لیجئے. کم اقسام الاسماء الحسنى من جهة اطلاقها على الله عز وجل، تو جواب ہے منها يطلق على الله مفردا او مع غیره. اور دوسرا یہ ہے ومنها ما يطلق على الله الا مع مقابله. ٹھیک ہے، یہ دونوں آپ دیکھ لیجئے. کم اقسام الاسماء الحسنى من جهة اطلاقها على الله عز وجل، تو جواب 2 ہے منها ما يطلق على الله مفردا او مع غیره. پھر اس کے بعد ومنها ما يطلق على الله الا مع مقابله. 2 یاد کر لیجئے اس کو. پھر اس کے بعد سوال ہے تقدم ان صفات اللہ تعالی منها ذاتیة وفعلیة فما مثال صفات ذات من الكتاب. تقدم ان صفات اللہ تعالی منها ذاتیة وفعلیة فما مثال صفات ذات من الكتاب. جی جواب ہے مثل قوله تعالی بل یداہ مبسوطتان، ٹھیک ہے، کل شیء ہالک الا وجہ ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. 2-3 یاد کر لیجئے اس میں سے. اس کے بعد ما مثال صفات ذات من السنہ، اس کو آپ لوگ دیکھ لیجئے ٹھیک ہے. قولہ صلی اللہ علیہ وسلم حجابہ النور لو کشفہ لاحرقت. اس کو آپ لوگ دیکھ لیجئے اچھا سے، بس 2-3 دفعہ پڑھ لیجئے گا اس کو ٹھیک ہے. اس کو مثال والے جو ہے نا، جو بھی ہیں مثال جو یہ سے آپ اس کو 1-2 دفعہ جو ہے نا پڑھ لیا کریں، 2-3 دفعہ. ہاں اس کے بعد یہاں ما مثال صفات الافعال من الكتاب. کیا سوال ہے؟ ما مثال صفات الافعال من الكتاب، تو جواب میں ہے مثل قوله تعالی ثم استوى الى السماء هل ينظرون الا ان يأتيهم الله وما قدر الله حق قدره. ٹھیک ہے، اس کو 2-3 یاد کر لیجئے. اس کے بعد ما مثال صفات الافعال من السنہ، تو اس کو بھی اچھا سے دیکھ لیجئے ٹھیک ہے، 2-3 دفعہ پڑھ لیجئے گا، سب کو اچھا سے دیکھ لیجئے گا. ما مثال صفات الافعال من السنہ، ٹھیک ہے. اس کو اچھا سے آپ لوگ 2-3 دفعہ پڑھ لیجئے گا، 2-3 دفعہ 4 دفعہ. ٹھیک ہے، تو ہم لوگ آج کا کلاس یہیں پہ اتباع کرتے ہیں انشاءاللہ. پھر نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں. چلیں، دعاؤں کی درخواست ہے، دعا کریں. اور ہم لوگوں سے شاید ہو سکتا ہے پڑھنے اور یا جو بھی ہو پڑھنے میں یا کچھ بولنے میں غلطی اگر ہو جائیں تو اللہ ہم لوگوں کو معاف فرمائے، کیونکہ ہم لوگ انسان ہیں، انسان سے ہی غلطی ہوتی ہے. تو انشاءاللہ پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. چلیں، دعاؤں کی درخواست ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور دوسری ایک اور بات یہ ہے، اہم بات یہ ہے کہ آپ اپنے پاس یہ ویڈیو نہیں رکھیں،
بلکہ دوسروں تک یہ ویڈیو پہنچائیے پلیز. آپ یہ مت سوچیں کہ ہاں یار یہ ویڈیو اگر میں دوسرے تک پہنچاؤں گا تو میرا دوست ہے وہ ہم سے پہلے جو ہے نا وہاں چلا جائے گا اور اس کا کام ہو جائے گا, میرا نہیں ہو پائے گا, اس کو میں کیوں بتاؤں. نہیں, یہ نہیں کرنا ہے, یہ بالکل بھی نہیں کرنا ہے میرے بھائیوں, میرے دوستوں. پلیز آپ اس کو شیئر کیا کریں اپنے دوستوں کے ساتھ, جتنے بھی حفاظ کرام ہیں ان لوگوں کے پاس آپ شیئر کریں. شیئر کرنے سے یہ ایک صدقہ جاریہ ہے, ٹھیک ہے, تو اس سے آپ کو فائدہ ہوگا. ایسا نہیں ہے کہ آپ بھیج دیں گے تو وہ آگے بڑھ جائے گا اور آپ کو نقصان. نہیں, یہ دل میں بالکل بھی نہیں رکھنا ہے. آپ اس کو شیئر کیجئے, جتنے بھی آپ کے گروپ میں جتنے بھی ممبر ہیں سب کے پاس شیئر کیجئے. انشاءاللہ وہ بیچارے, ہو سکتا ہے آپ کی وجہ سے ان تک وہ ویڈیو پہنچ جائے اور ان سے وہ کامیاب ہو جائیں. تو یہ ایک صدقہ جاریہ ہے. تو آپ کیا صدقہ آپ کرنا نہیں چاہتے ہیں؟ آپ کرنا چاہتے ہیں تو پلیز آپ جتنا ہو سکے آپ اس کو شیئر کیجئے, لوگوں تک پہنچائیے. انشاءاللہ فائدہ ہوگا, آپ کو بہت فائدہ ہوگا. چلیں, السلام علیکم.